ہم خواہشات سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا کریں؟ خواہشات کے حصار سے بچنے کے لیے کسی کا جمال چاہیے یا کوئی جمیل چاہیے۔ خوبصورتی ایسی چیز ہے اور حسن خیال ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اپنی طرف مائل کر دے تو پھر انسان سب بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کدھر جانا تھا اور چلا کدھر گیا۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتو۔ ہم نے جانا کہاں تھا اور چلے کہاں سے کہاں گئے۔ پتنگ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بچے تتلیاں پکڑتے ہوئے راستہ بھول جاتے ہیں۔ کوئی خیال، خوبصورت خیال جب چھا جائے، ہیوی خیال آ جائے تو وہ آپ کو بچا لے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میں نے لوگوں کو ذکر میں محو ہوتے دیکھا ہے، اللہ ہو کرتے رہتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے کوئی سوال، کسی خواہش کا سوال کر دیتے ہیں۔ مثلا ذکر کی محفل ہے، اللہ ہو کا ذکر ہے، بڑی کیفیات طاری ہو گئیں، آخر میں دعا کراتے ہیں کہ مہربانی کرے میرے بچے کی ترقی ہو جائے۔ ایک اور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ تو اتنا بڑا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کے گھر اندر پہنچ جانے کے بعد اگر دنیا مانگ کے واپس چلے جاؤ تو پھر تو تمہارا خدا ہی حافظ ہے۔ تو خواہشات سے بچنے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں، طریقے سے نہیں بچ سکتے، بلکہ خواہشات سے خواہشات ہی بچاتی ہیں۔ اگر بچہ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے درد ہے تو اسے زور سے کوئی تھپڑ لگا دے تو وہ درد کو بھول جائے گا اور تھپڑ کے درد کو یاد رکھے گا۔ اس لیے خواہشات سے کون بچائے گا؟ خواہشات ہی بچائیں گی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ جب کوئی بڑا طوفان آئے گا تو چھوٹے طوفان تجھے بھول جائیں گے۔ اگر کسی بڑی خواہش کا بھانبڑ مچ جائے گا، اللہ دہک جائے گا تو سب چھوٹی خواہشیں جل جائیں گی۔ پھر دال چپاتی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اور مسئلہ پڑ گیا ہے۔ کہتا ہے اب تو کوئی اور ہی قصہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اب بڑی خواہش آ گئی ہے، یہ بڑی بات ہو گئی ہے، بڑا درد جاگ اٹھا ہے۔ تو خواہش سے کون بچائے گا؟ اس سے بڑی خواہش بچائے گی۔ بڑی خواہش جو ہے وہ چھوٹی خواہش سے بچاتی ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو کوئی بڑی خواہش مل جائے۔ بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ کی خواہش اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش۔ یہ بڑی عجب بات ہے کہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو۔ ان دونوں کے درمیان جو بندہ رہتا ہے تو صحیح رہتا ہے۔ یہی تو کلمہ ہے، زمین سے صدا آسمان کی طرف جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے پاس سے صدا آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو زمین پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور آسمان پر ہے محمد رسول اللہ۔ اس طرح بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک راز یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کبھی نہ الجھنا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب انسان سیٹ ہو جاتے ہیں، جب نہیں چاہتا تو سارے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے کہیں کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ پھر کہو کہ میں وہی ہوں جو آپ سے وہاں ملا تھا، آپ نے کارڈ دیا تھا۔ کہتا ہے کارڈ تو میرا ہے مگر معاف کرنا میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اور جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر ڈھونڈ کے اور آ کے ملتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، بس اللہ جب چاہے، اس لیے آپ لوگ خیال کیا کریں۔ ایک گھنٹے کا بلکہ ایک منٹ کا تفکر جو ہے وہ بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ کو بڑی سمجھ کے ساتھ پہچاننا کہ بیج جو ہے وہ مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے۔ بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، پھر رنگ کس طرح آ گیا، رنگ ساز کہاں سے آ گیا۔ پانی کی بھی عجب بات ہے، پتوں میں جاتا ہے تو سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کیا کر رہا ہے؟ کیا تماشے کر رہا ہے یہ پانی؟ جب آپ لقمہ کھاتے ہیں تو جب یہ لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے، بینائی بن جاتا ہے، اور خیال میں جاتا ہے تو دماغ بن جاتا ہے۔ آخر لقمے میں کیا ہے؟ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے؟ کبھی یہ توانائی بن جاتا ہے اور کبھی رانائی بن جاتا ہے۔ لقمہ ہے کہ کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے اور چمک آنکھوں میں آ گئی ہے، تو بھنڈی میں بڑے کرشمے ہیں۔ اس بات کو پہچانو کہ یہ کیا ہے۔ آنکھوں میں چمک کہاں سے آ گئی؟ خیال میں رانائی کہاں سے آ گئی؟ چہرہ کہاں سے خوشگوار ہو گیا؟ تو یہ بات کہ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئیں، ان باتوں پہ غور کیا کرو۔ مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرنے کیسے لگ گئی ہے؟ اس کو کس نے ٹریننگ دی؟ کون تیراتا ہے؟ یہ خود ہی تیرتی ہے۔ پرندہ اڑتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا، نہ کوئی ٹریننگ، نہ کوئی پیراشوٹ۔
وہ تو پرندہ ہے، اس کا نام ہی پرندہ ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا، انسان کا بیٹا انسان ہی ہوگا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے، ایک آنکھ آگے ایک پیچھے ہونی چاہیے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی۔ وہ جوں کا توں ویسے کا ویسا ہوگا۔ اس پہ غور کیا کرو۔ ہر انسان دوسرے انسان جیسا ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو اور اس کی آنکھ میں بھی آنسو، وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، اس کے ناک بھی تھا اور کان بھی تھے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے۔ کوئی چہرہ اس کائنات میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوا۔ ذرا ایک منٹ لگا کے یہ سوچ لو، نہ آپ کسی کے برابر ہیں اور نہ کوئی آپ کے برابر ہے، تو یہ راز ہے۔ تو یہ ایک منٹ کا جو تفکر ہے یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے اس کے ہیں، یہ کہاں سے ہیں، وہ کیسے کیسے جلوہ کرتا ہے۔ اے خالقی کونین، تیرے کام عجب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، کہتا ہے میں مالک ہوں، میں رزق کا مالک ہوں، رزق عطا کرتا ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ مان لیا کہ تو رزق دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، قرض حسنہ، جو کبھی وہ مانگنے لگ جاتا ہے اور 2.5% لے لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہی نے تو سب کچھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس 2.5% دے دو، تو وہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے وہ مالک، اور وہ مجبور بھی نہیں کرتا، حالانکہ طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا یہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ کا نوکر کہنا نہ مانے تو دوسرے دن ہی اسے نوکری سے برخاست کر دیں گے۔ تو آپ کے گھر میں جو آپ کا کہا نہ مانے، آپ اس کو اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ آپ بندہ ہو کر خدا کا کہا نہیں مانتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کھانا تو کھاتے جاؤ، تو وہ اسے مال دیتا رہتا ہے۔ اس پہ غور کیا کرو۔ یہ کائنات غور کے لیے ہے، فکر کے لیے ہے۔ دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی۔ غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، صبح صادق سے پہلے بلکہ صبح کاذب سے بھی پہلے۔ غور کرنے کا مقام تب ہے جب پوری کائنات آپ کے ساتھ تنہائی میں ہوتی ہے۔ اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے۔ صاحبان غور کا وہ وقت ہے۔ باقی جو صاحبان معاش ہیں وہ دن کے وقت اٹھتے ہیں۔ دکان کا حق اللہ سب کا مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ دن تلاش معاش کے لیے ہے اور رات پردہ ہے۔ پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو۔ غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے، آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ چھوٹی خواہش سے بڑی خواہش کی طرف جانے کا سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو عطا کی بات ہے، جب وہ مہربان ہو جاتا ہے تو سب خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ اچھی سنگت رکھو، پھر شاید وہ آ جائے۔ جب رنگ بکھرتا ہے تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ اس لیے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت ساری باتیں ہونا ممکن ہے۔ مثلاً یہاں پر ہم محفل کرتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تو اس 1 گھنٹے میں آپ پر کوئی خواہش حاوی نہیں ہو سکتی۔ کسی کو کوئی کام ہوگا، کسی کو کہیں جانا ہوگا، مگر سب کہیں گے کہ چلنے دو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اتنی دیر کے اندر خواہش نہیں آئے گی۔ یہ سنگت کا فیض ہے۔ اگر آپ ایسی سنگت جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ خواہشیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو آپ اللہ کا فضل مانگیں اور اس کا رحم مانگیں، انتظار کرو۔ گھبراہٹ کے زمانے سے نکل آؤ، فیض کا انتظار کرو، خاموشی سے انتظار کرو۔ اچھے وقت کا انتظار اچھے وقت کا آغاز ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اللہ کی رحمت کا انتظار جو ہے وہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کو اللہ کی رحمت کا انتظار مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اب آپ دعا کرو کہ آپ کی ذاتی زندگی پر اللہ تعالیٰ فضل کرے، ملک پر اللہ تعالیٰ احسان فرمائے، کشمیر کے مسائل حل کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ یا اللہ مہربانی فرما کے قوم میں اتحاد پیدا کر دے اور قوم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ ایک واحد اسلام پر سارے کے سارے متفق ہو جائیں۔ یا اللہ
ان سب کا متفقہ لاہے عمل بنا دے۔ یا اللہ اس قوم کو متفقہ امیر ملت عطا فرما تاکہ یہ قوم اپنے مسائل سے آزاد ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔